بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا۔ محترمہ مسز کیف اپنی تقریر بیان فرما رہی ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اے میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، آج میں اپنی اس چھوٹی سی تقریر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا پیر اور مرشد اور رہبر اور رہنما کون ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ دنیا میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مل کر بھی نبی علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تمام اولیاء کو، اولیاء اللہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر نیک پرہیزگار شخص کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کا پابند ہے اس کی گرد و پا کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی توہین اور گستاخی کو ایمان کی بربادی کا سبب سمجھتے ہیں۔ ہاں، میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہر شخص کو ولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص قرآن و سنت کا پابند ہے یا نہیں، اس کا کنیکشن نبی علیہ السلام سے ملتا ہے یا نہیں۔ اگر ملتا ہے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اگر نہیں ملتا تو اس کو ذرا بھی حیثیت نہ دیں۔ ہم ہر ٹوپی پہننے والے کو ولی نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہمارے نزدیک ولایت کا معیار قرآن و سنت ہے۔ جو شخص قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ ولی ہے، اور جو شخص قرآن و سنت کا پابند نہیں ہے ہم اس کو کسی صورت میں بھی ولی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ولی کے لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون کی شرط لگائی ہے۔ جو اس شرط پر پورا اترے گا وہ ولی ہے، اور جو پورا نہیں اترے گا وہ ولی نہیں ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، دنیا میں جتنے بھی پیر و مرشد گزرے ہیں سب نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے ہی اس مرتبے کو پہنچے ہیں۔ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے صرف اور صرف اسی گھر سے ہی ملا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صداقت ملی ہے تو اسی گھر سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عدالت ملی ہے تو اسی گھر سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سخاوت ملی ہے تو اسی گھر سے، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت ملی ہے تو اسی گھر سے، اولیاء اللہ کو ولایت ملی ہے تو اسی گھر سے۔ غرض یہ کہ جس کو بھی جو مقام اور مرتبہ ملا ہے نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری سے ہی ملا ہے۔ اگر کوئی پیر اپنی نسبت اور تعلق نبی علیہ السلام سے توڑ کر کسی دوسری طرف منسوخ کرتا ہے تو وہ پیر نہیں ہے۔ جو پیر بھی نبی علیہ السلام کی سنت سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہو کر اپنی ذاتی خیالات کو شریعت سے مقدم سمجھتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ پیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی پاک اور صاف ہو، اس کے ظاہری اور باطنی عمل سنت کے مطابق ہوں، اور اس کی شکل و صورت اسلام کے عین مطابق ہو، اور اپنے مریدوں کو بھی یہی اچھی ترغیب دے۔ پیر کے لیے ضروری ہے اپنے مریدوں کے لیے جسمانی اور روحانی اصلاح کرے۔ جب مریدوں کو کوئی مشکل پیش آئے تو ان کو اس کا علاج بتائے اور ان کو ایسے درود و وظائف سکھائے
جس سے ان کی اصلاح ہو سکے۔ آج ہم جب دنیا میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور شخصیت ایسی نظر ہی نہیں آتی جس میں یہ سب خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ اور آئیے آج میں آپ کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ دنیا کے لوگوں، تم نے اگر کوئی پیر اور مرشد پکڑنا ہے تو اس ذات اقدس کو پکڑو جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ساری دنیا سے اپنے تعلقات کو توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیر و مرشد تسلیم کر لو۔ دنیا و ما فیہا کی تمام کامیابیاں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کے سامنے چند وہ چیزیں پیش کروں گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت پیر اپنے مریدوں کے سامنے پیش فرمائیں۔ سب سے پہلے اپنے مریدوں یعنی صاحب کرام سے عقائد کی اصلاح کے لیے ان کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مشرک آدمی کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن رب العالمین بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہر برائی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ صحابہ کرام سے تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیا کرتے تھے، مگر عورتوں سے کبھی آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لی تھی بلکہ زبانی اقرار کیا کرتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ ایک چادر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے اور اس کا دوسرا حصہ عورتوں کی طرف پھینک دیتے تاکہ وہ اس کو پکڑیں۔ عورتوں سے آپ ہمیشہ پردے میں بیعت لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم آپ نے بیعت کے وقت کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ فتح مکہ کے دن بہت ساری عورتیں آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیعت لینے، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا ہاتھ ہماری طرف کیجئے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا جیسے آپ مردوں سے بیعت لیتے ہیں اسی طرح ہم سے بھی بیعت لیں گے۔ لیکن آپ نے کہا میں عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کرتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ اللہ اکبر، رواہ النسائی، صحاح الالبانی۔ آج کل کے پیر ماشاء اللہ عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے ہیں، بلکہ جو عورت پردے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں بیٹی پردہ اتار دو، ہم سے پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج اگر ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے تو قیامت کے دن آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ میری بہنوں، سب سے زیادہ پاک شخصیت جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جب وہ عورت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے بغیر بیعت لیتے ہیں تو دوسرے پیر کی کیا حیثیت ہے جو عورت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت لیں۔ میری ماں اور عزیز بہنوں، صحابہ کرام کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بات کرتے تو آپ ان کے لیے دعا بھی فرماتے اور ان کو وظائف بھی بتاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حبیب کی بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شکایت کرتی ہے کہ بہت تنگی ہے، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہماری تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت عطا فرمائی کہ وہ سنبھال بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ بارش بند ہو گئی، صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گئے ہیں اور راستوں میں چلنا دشوار ہو گیا ہے، اس لیے آپ بارش کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے دوران خطبہ ہی بارش کے لیے دعا فرما دی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب دعا کے لیے کہا گیا تھا اس وقت بڑے کڑاکے کی دھوپ تھی اور آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک کہتے ہیں کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے
آسمان جو تھا وہ ابر آلود ہو گیا۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ختم بھی نہیں کیا تھا کہ بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیفیت یہ ہوئی کہ جمعے کو بارش شروع ہوئی، ہفتے کو بارش، اتوار کو بارش، پورا ہفتہ بارش ہی بارش ہوتی رہی، جمعرات تک بارش ہوتی رہی اور جمعے کو بھی متواتر بارش ہوتی رہی۔ 8 روز بارش ہی بارش ہوتی رہی۔ پہلے بارش ہوتی نہیں تھی مگر اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو پھر لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے تھے اور اب بارش کی زیادتی کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، دعا کر دیجیے کہ بارش رک جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ دعا فرمائی، یا اللہ بارش کو ہٹا کر اس جگہ لے جا جہاں اس بارش کی ضرورت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کی دعا کرتے ہی بارش رک گئی اور آسمان جو بادلوں سے بھرا ہوا تھا آنن فانن میں صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ آ کر اپنے پیر مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس کی فریاد کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی، میں اس کو اسلام کی دعوت دیتا تھا مگر وہ انکار کر دیتی تھی۔ ایک دن جب میں نے اس کو دعوت اسلام پیش کی تو اس نے آپ کی شان اقدس میں نہایت برے الفاظ کہے جن کو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، میں نے جن کو سن کر بے تاب ہو گیا اور رونے لگا۔ تو اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی، حضور میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی دعا کے بعد خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹا تو میں نے دیکھا دروازہ بند ہے۔ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو میری والدہ نے کہا، ٹھہر جاؤ۔ کہتے ہیں کہ آواز سن رہا تھا، پانی کی آواز اندر سے آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے انتظار کیا، مجھے محسوس ہوا میری والدہ نہا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ نے کپڑے تبدیل کر کے دروازہ کھولتے ہی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا ہی خوش ہوا اور آپ کو جا کر میری ماں کے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ جس نے تیری ماں کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان اقدس ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ادھر دعا کی ادھر دعا پوری بھی ہو گئی۔ پیر ہو تو ایسا ہو جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی خطا نہ جائے، تبھی تو میں کہتی ہوں پیر اس کو پکڑیے جس کی اطاعت اور فرما برداری سے ہماری اور تمہاری تقدیریں بدل جائیں۔ پیر اس کو پکڑیے، اس کو بنائیے جس کی مجلس اختیار کرنے سے دنیا اور ما فیہا کی کامیابیاں ہمارے قدم چومنے لگیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مرشد تسلیم کرتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ساری دنیا کے پیر اور مرشد اکٹھے کر لیے جائیں تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و پا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر اس کا علاج تلاش کرتے اور آپ پھر اپنے مریدوں کے حق میں دعائیں بھی فرماتے اور انہیں حل مشکلات کے لیے وظائف بھی بتاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ان دنوں بخار کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال بھی بیمار ہو گئے۔ میں نے درخواست کی، حضرت دعا کیجئے مدینہ منورہ اس مرض سے بخار سے نجات پا جائے، یعنی بخار مدینہ سے دور چلا جائے۔
چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی جس سے صحابہ کرام تندرست ہو گئے اور بخار کی وبا بھی دور ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرید آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو علم ہے کہ میرے ابا جی جنگ احد میں مقروض شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے قرض خواہوں کو کہا کہ ہماری ساری کھجوریں لے لو اور قرض میرے باپ کا معاف کر دو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے میرے ابا جی کا جو سارا قرضہ ہے وہ اتر جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کا علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگاؤ۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ تشریف لے آئے اور قرض خواہوں نے بھی آ کر قرض کا مطالبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض خواہوں کا طرز عمل دیکھا تو اٹھ کر کھجوروں کے بڑے ڈھیر کے ارد گرد 3 چکر لگائے اور فرمانے لگے اپنے اپنے قرض خواہوں کو ناپ کر کھجوریں دو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے کھجوروں کو ناپنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میرے والد کے ذمہ جتنا بھی قرض تھا سب کا سب ادا ہو گیا اور کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے! پیر ہو تو ایسا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تھوڑے مال میں بھی برکت پیدا کر دے، زیادہ کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں ہم خندق کھود رہے تھے کہ درمیان میں ایک بڑا سا پتھر آ گیا۔ ہم نے اسے توڑنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خندق کھودتے کھودتے درمیان میں ایک پتھر آ گیا ہے جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ نے فرمایا چلو میں اسے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ اٹھے تو میں نے دیکھا آپ کے پیٹ پر شدت بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس کا بہت برا اثر ہوا۔ جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر پتھر بندھے دیکھ کر کہتے ہیں میں فوراً گھر آیا، آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگی ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے کہا تھوڑے سے جوں اور ایک بکری کا بچہ موجود ہے، میں جوں پیس کر روٹی تیار کرتی ہوں اور تم بکری کے بچے کو ذبح کر کے گوشت بنا لو، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر کھلا دینا۔ غور سے سنیے۔ جابر کے 2 فرزند تھے، 9 عمر 9 10 سال کے، پالی تھی بکری شوق سے دن بھرتے اسے کھیلتے۔ دوبارہ سنیے۔ جابر کے 2 فرزند تھے، 9 عمر 9 10 سال کے، پالی تھی بکری شوق سے دن بھرتے اسے کھیلتے۔ چنانچہ بیوی نے جوں پیس کر آٹا بنایا اور میں نے بکری کو ذبح کر کے گوشت بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چپکے سے میں نے کہا کہ تھوڑا سا بکری کا گوشت تھا، تھوڑے سے جوں تھے جس کا ہم نے کھانا تیار کر لیا۔ آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر میرے ساتھ تشریف لے چلیں اور گھر چل کر کھانا کھا لیں۔ آج کل دیکھیے اگر کوئی پیر ہوتا تو فوراً اٹھ کر 5-7 آدمی اپنے ساتھ لے کر چپکے سے کھانا کھا آتا، مگر قربان جاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ نے اس طرح جا کر کھانا پسند ہی نہیں کیا۔ جیسے کہ جابر نے کہا تھا اپنی چند ساتھیوں کو لے لیجئے، کھانا بہت تھوڑا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جانا پسند نہیں کیا، صحابہ کرام کو لے کر جانا پسند کیا، بلکہ آپ نے اونچی آواز سے، زور کی آواز سے اعلان فرمایا اے خندق کھودنے والوں، جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چلو جا کر سب کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جابر تم چلو،
جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک روٹی نہ پکانا اور نہ ہی ہنڈیا چولہے سے اتارنا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں گھر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے آتے ہی آٹے میں اور ہنڈیا میں اپنا لب مبارک ڈال کر برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ تاکہ وہ روٹیاں پکائے، اور ہنڈیا کو چولہے سے مت اتارنا بلکہ اوپر سے ہی سالن ڈال کر دے جانا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم خندق والے 1000 آدمی تھے، سب نے کھانا کھا لیا اور سب کھانا کھا کر چلے گئے، مگر ہماری ہانڈی میں ہمارے آٹے میں ذرا جتنی بھی کمی نہ ہوئی۔ سبحان اللہ! پیر ہو تو ایسا ہو کہ اس وقت تک خود کھانا نہ کھائے جب تک اپنے مریدوں کو نہ کھلائے۔ پھر لطف کی بات یہ کہ 5-7 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں کا پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر! تو میں عرض کر رہی تھی ہمارے نبی جہاں پر بھی جاتے برکتیں چھوڑ جاتے۔ کئی لوگ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی، یا فرید کا ذکر کرتے ہیں، یا خواجہ اجمیری میری کشتی پار لگا دینا، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مریدوں کو خدا کے آگے جھکنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بیماری کے ازالے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا کہ جس بیمار پر 7 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت فرما دے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اللہ۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اللہ۔ 7 دفعہ اس کو پڑھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان وظائف کو اپنا معمول بنائیں اور شرکیہ وظائف سے بچیں۔ میری بہنوں، پیر ہو تو ایسا ہو کہ مرید کے لیے دعا کرے تو اس کی دنیا اور آخرت سنبھل جائے، اگر وظیفہ بتائے تو کامیابی نصیب ہو جائے۔ میں عرض کر رہی تھی ہمارا پیر وہ ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی پیر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو سب سے پہلے میں نے شروع میں آیت کی تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر میں ابن کثیر میں میری اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ان کے امام اور کوئی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میری بہنوں، آئیے ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر اس پیر کا دامن پکڑ لیں جن کی تابعداری سے ہم پر جو فرض کر دی گئی ہے اور جنہوں نے دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آنا ہے۔ دیکھیے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جب اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اے بچے، دنیا میں تو نے عبادت خدا کی کرنی ہے اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ تیرے سامنے عبادت کرنے کے لیے بے شمار بت کھڑے کر دیے جائیں گے، مگر کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی تو نے نہیں دیکھنا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بے شمار پیر اور مرشد کھڑے کر دیے جائیں گے، مگر کسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کا دم نہیں بھرنا۔ پھر جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں جاتے ہی اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ، جس کے بارے میں تمہاری پیدائش کے وقت ذکر کیا گیا تھا اور اقرار کر لیا گیا تھا، ان کو کہاں تک نبھایا ہے، کس کی عبادت کرتے رہے ہو اور کس کی اطاعت کرتے رہے ہو؟ اگر عبادت خدا تعالیٰ کی اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے دل سے ہوئی تو صدقے دل سے ہو گئی تو میری اور آپ کی نجات ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ تو جس ذات کو لازم پکڑنے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں، کیوں نہ اس کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھیں، اپنا پیر اور مرشد سمجھیں۔ دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور ہم تمام
عالم اسلام کو یا اللہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہو دم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سترہ طاہر اور آج میں آپ کو ایک زبردست چینل جس کا نام ہے ایم کیف ہدایت، بالکل اس چینل کا نام ایم کیف ہدایت ہے، اس پہ بہترین اسلامک کانٹینٹ اپلوڈ ہوتا ہے اور کہتے ہیں جتنا ہم مذہب اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، احادیث پھیلاتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو اتنا زیادہ روح کو سکون ملتا ہے اور ہمارے گناہ بھی دھلتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو کیجیے سبسکرائب، شیئر کیجیے اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں، اور لائک کیجیے اس کی ویڈیوز کو اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ، کیونکہ میں اس چینل کو فلی سپورٹ کرتی ہوں اور انشاءاللہ آپ میری آواز اس چینل پہ بہت جلد سنیں گے، تو بالکل سبسکرائب کیجیے گا ایم کیف ہدایت ٹی وی کو۔